اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے تعلق سے کئی لوگ کئی طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ کئی علماء سے آپ اعلیٰ حضرت کی تعریف ہی تعریف سنتے ہیں، اور کچھ لوگ اعلیٰ حضرت کو کرٹیسائز کرنے میں بھی لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ اعلیٰ حضرت جیسا بننے کی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ But what I wanted to present here is اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو خود فرمایا وہ حق ہے یا نہیں، اس پر انشاءاللہ ہم ذرا اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اس انداز سے بیان فرمائی کہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ سب جانتے ہیں اس کا ترجمہ مفہوم، اللہ نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی۔ Now what is the reason behind that? Do you find immediate next verse saying that مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ یہاں کعبہ معظمہ ہے؟ Or do you find any verse which elaborates کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ یہاں عرفات ہے؟ You ask anyone who recites the Holy Quran by looking at it or on memory. If you say لا اقسم بهذا البلد ووالد ولا ولد, immediately you will object کہ کچھ چھوٹ رہا ہے۔ کیا چھوٹ رہا ہے؟ لا اقسم بهذا البلد ووالد ولد کے درمیان کیا چھوٹ رہا ہے؟ وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ اے محبوب آپ اس شہر میں ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ اس شہر مکہ کی قسم یاد فرماتا ہے، اور سبب خود رب نے فرمایا اے میرے حبیب یو آر ڈویلنگ ان دس سٹی۔ اس آیت پر اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی، اور اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ کچھ بات فرمانا چاہتا ہے اپنے حبیب سے، فرمانے سے پہلے ایک فرماتا ہے لعمرک، اے میرے حبیب آپ کی زندگی کی قسم۔ ایک اور جگہ پہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وقیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ قوم ایمان نہیں لا رہی۔ اللہ نے فرمایا وقیلہ، اے میرے محبوب آپ نے جو وہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ قوم ایمان نہیں لاتی، اے میرے حبیب آپ کے اس کلام کی قسم، what you said from your blessed mouth، اس کلام کی قسم۔ ان آیتوں پر نظر پڑی اعلیٰ حضرت کی تو اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے اور فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ اب یہ وہ خدا نے جو مرتبہ تجھ کو دیا، یہ کون سی آیت سے ثابت ہے کہ نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا؟ Now how do we prove this that the status what our نبی صلی اللہ علیہ وسلم possess is unimaginable؟ کسی کو وہ مقام نہ دیا گیا نہ دیا جائے گا۔ One should have evidence for that۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہیں، تو یقیناً دلائل تو ملیں گے۔ It is our duty as well to search for it, so that if someone is objecting on our aqidah, we should be able to provide the answer accordingly۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی۔ We have given status to some prophets over other messengers۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک سبق یہ ملتا ہے کسی بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ ہو، جیسے تمام نبی بلند و بالا ہر چیز میں اعلیٰ، ان کی کوئی مثل نہیں ہوتے، کوئی ان کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ نبیوں سے افضل ہوتے ہیں رسول، رسول بھی نبی ہوتے ہیں لیکن ان کے مراتب اور زیادہ، اور رسولوں میں 5 اولو العزم ہیں جن کے مراتب سب سے اعلیٰ ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے جو یہ فرمایا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اس سے یہ سبق ملا کہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت
یوسف علیہ السلام مرتبے میں حضرت نوح علیہ السلام سے کم ہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے، یعنی زیادتی کی طرف بات ہونی چاہیے، کسی نبی کو کم کر کے نہیں دکھانا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مرتبے میں کم ہے، ایسا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بڑھ کر ہے، اس انداز سے کہنا چاہیے۔ پھر اللہ نے فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اللہ نے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام فرمایا۔ And immediately next part of that verse وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہم نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام رسولوں سے درجوں بلند کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام سے 1,00,000 درجہ بلند کیا، موسیٰ علیہ السلام سے 2,00,000 درجے بلند کیے، نوح علیہ السلام سے 3,00,000 درجے بلند کیے، نہیں، درجات۔ اللہ did not fix a limit there for us to know کہ حضور کا مرتبہ کتنا ہے۔ when we are unaware، اللہ کے نزدیک تو ایک مرتبہ ہے حضور کا، in our sight Allah has not kept a limit۔ when we are unaware how could some say تم حضور کی اتنی تعریف کرتے ہو کہ اللہ سے ملا دیتے ہو؟ So you should ask those people what is the limit of Allah, beginning of Allah, and where the end is نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا مرتبہ اللہ نے ہمارے سامنے مقرر کیا ہی نہیں، how are we to say that this is the limit of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس طرف اعلیٰ حضرت کا ذہن گیا تو بتاتے ہیں دیکھو حضور علیہ السلام کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا کہ درجوں بلند فرمایا، کوئی لمٹ نہیں رکھی، اور حضور کا مرتبہ ایسا ہے کہ وہ مرتبہ کسی کو نہ دیا گیا نہ دیا جائے گا۔ تو اپنے کلام میں ارشاد فرمایا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ کلام کی قسم وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، بقا کی قسم، زندگی کی قسم لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، شہر کی قسم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب مجھے بتائیے ہمارے امام نے جو یہاں بات کہی ہے یہ قرآن کے موافق ہے یا خلاف ہے؟